في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی جو صورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی اس کا نام سورہ ماعون ہے، کیونکہ اس کی جو آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس میں الماعون کا لفظ آتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ الماعون ہے. یہ صورت کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں. پھر اس کے متعلق کہ یہ صورت مدنی ہے یا مکی ہے، اس سلسلے میں اکثر جمہور مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی. اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس صورت کا کچھ حصہ مکے میں اترا ہے اور کچھ حصہ مدینے میں اترا ہے. اور غور کریں تو یہ رائے اس لیے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں شروع کی آیتوں میں مکہ کے مشرکین اور کافروں کی عادتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس صورت کی آخر کی آیتوں میں مدینے کے منافقین کا ذکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو منافقین کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا. منافقین کی جماعت پیدا ہوئی ہے مدینے میں. اس زمانے میں کل 3 جماعتیں تھیں، یا تو کافر ہوتے تھے پکے، یا پکے مسلمان ہوتے تھے، یا پھر ظاہر میں تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر سے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا. تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت کا آدھا حصہ، ابتدائی شروع والا حصہ، یہ مکے میں نازل ہوا تھا، اور جو آخری حصہ ہے وہ مدینے میں نازل ہوا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور مفسر گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا جو شروع کا حصہ جس میں مکے کے مشرکین کی بری عادتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کا شان نزول، یعنی یہ صورت کیوں اللہ نے اتاری، یہ آیتیں کیوں اتاری، اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں ابو جہل کی عادت تھی کہ وہ جب کسی گھرانے میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا، مر جاتا، تو ابو جہل وہاں جاتا اور وہاں دیکھتا کہ اس آدمی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ آدمی بہت مال چھوڑ کر مرا ہے. تو اس آدمی کے رشتہ داروں سے یہ بات کہتا تھا کہ تم یہ سارا مال مجھ کو دے دو، اور جو یہ یتیم بچے ہیں ان یتیم بچوں کی میں کفالت کروں گا، ان کی میں پرورش کروں گا، اور یہ سارا مال ان پر خرچ کروں گا، جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر انہی کو دے دوں گا. اس طرح بہلا پھسلا کر یتیموں کو لیتا تھا، ان کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، کھا جاتا تھا، قبضہ کر دیتا تھا، اور پھر یتیموں کو ایسے ہی بے یار و مددگار، ایسے ہی بے آسرا چھوڑ دیتا تھا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد کا قصہ ہے. ایک ایسا ہی یتیم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کی شکایت لے کر آیا اور اس نے یہ سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خود مکے میں مظلوم تھے اور لوگوں کا ظلم دین پھیلانے اور دعوت دینے کی پاداش میں اور اس کی وجہ سے لوگوں کا ظلم برداشت کرتے تھے، لیکن جب اس طرح کا کوئی معاملہ آ جاتا تھا کہ سماج میں کوئی کسی کو بلا وجہ دبا رہا ہے، یعنی دعوت کی بنیاد پر نہیں، اپنے نجی مفاد ذاتی دشمنی کی وجہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے یہ عادت تھی کہ آپ ہمیشہ مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس موقع سے آپ اس یتیم بچی کو ساتھ لے کر گئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر آپ نے ابو جہل کو ڈرایا، اس کو یہ کہا کہ اور اس کو طعنے دیے، اس کو سمجھایا، اس کو دھمکایا اور یوں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو قیامت سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو یتیموں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے گا تو کل کو قیامت میں تجھے جواب دینا پڑے گا ان سب چیزوں کا، اللہ کے یہاں عذاب ہوگا۔ تو ابو جہل نے اس کے جواب میں یوں کہا کہ میں قیامت ویامت نہیں جانتا ہوں، یہ قیامت کیا چیز ہے؟ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی اس کے اس جواب سے۔ آپ تو انسانیت کی بنیاد پر مظلوم کی حمایت میں آئے تھے، تو اس جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، بہت چوٹ لگی اور آپ خاموش ہو کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، اسی لیے اس سورت کی پہلی آیت میں یہ ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کے دن یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ یکذب بالدین اس سے پہلے بھی سورہ فاتحہ کی جب سورہ فاتحہ کا درس تھا اس میں بتایا تھا مالک یوم الدین، ہم لوگ کہتے ہیں روزے جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ تو دین یہ جو یکذب بالدین ہے اس کا مطلب ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے ان کے نیک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ اس دن دیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے تھے ان کے برے اعمال کی ان کو سزا ملے گی، تو جزا اور سزا کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو اور جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو اسی لیے اس پہلی آیت میں یہیں سے بات شروع فرمائی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف ابو جہل کی عادت نہیں تھی، اور بھی نام لکھے، عاص بن وائل، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، ان سب کی مشترکہ عادت یہ تھی کہ اپنے مکی کے معاشرے میں کسی کمزور فیملی کا، مضبوط ہو تو پھر کوئی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے، لیکن کسی کمزور فیملی کا، کمزور خاندان اور قبیلے کا کوئی فرد مر جاتا تو اس کا سارا مال بہلا پھسلا کر ہتھیا لیتے اور پھر ان کے بچوں کو، نابالغ بچوں کو کفالت کے نام پہ اور پرورش کے نام پہ، دیکھ ریکھ کے نام پہ اپنے پاس رکھتے تھے اور کچھ زمانے کے بعد ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتے تھے۔ تو مکے کے ان سب بڑے بڑے سرداروں کی اس بری عادت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی قیامت کے دن کو نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن جیسا قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب کتاب اور پیشی کا ڈر ہونا چاہیے اس کے دل میں ویسا نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں کر سکتا ہے۔ جو شوہر اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ بیوی کے حقوق کی ادا کرنے میں اللہ سے کیوں ڈرے گا؟ جو نمازیں چھوڑتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کیوں کرے گا؟ اسے تو یہی نہیں پڑی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھیں گے، تو وہ اس کو پھر حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال نہیں رہتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، شریعت سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، اللہ رسول اور آخرت پر جیسا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے نہیں رکھتا، وہ پھر پڑوسی کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اس کے جی میں آتا ہے کہ کون پوچھے گا؟ اسے یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اللہ کے یہاں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ تو بنیادی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ایمان اور اپنا یقین اللہ پر، رسول پر، اللہ کی کتاب پر اور فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے حساب کتاب اور پیشی پر اپنا یقین مضبوط کرنا چاہیے۔ آدمی کا جتنا یقین مضبوط ہوگا یہ یقین مضبوط اسے حقوق کی ادائیگی کی فکر دلائے گا۔
پھر پائی پائی کا بھی وہ حساب رکھے گا اور ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا. ہماری جماعت میں کہتے ہیں کہ بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو اعمال پر کھڑا کرتا ہے، تو یہی بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو حقوق کی ادائیگی کی فکر دلاتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ ایمان بڑھتا رہنا چاہیے. جتنا ایمان بڑھے گا، ابتدا میں عبادت پر آئے گا، پھر عبادت سے معاملات پر جائے گا، معاملات سے معاشرت پر جائے گا، تو بڑھتا ہوا ایمان زندگی کے سارے شعبوں میں اس کو پانی پلائے گا، اور اس کے زندگی کے دین کے جتنے شعبے ہیں، اخلاق، ایمانیات، معاشرت، ان سب کا جو ہے وہ پانی پہنچ کر یہ سب اس کے دین کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے. تو پہلی آیت یہ تھی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اور ویسے بھی قیامت کا دن ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کی عقلی اعتبار سے اس کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر ہے دنیا میں دو آدمی زندگی گزار رہے ہیں. ایک آدمی بہت موج مستی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بہت برائیاں کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، ساری رسومات کرتا ہے، کمزوروں پہ ظلم ڈھاتا ہے، غریبوں کا مال ہتھیا لیتا ہے، مزدوروں کو صحیح اجرت نہیں دیتا، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی بظاہر بہت اچھی جا رہی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، عیش و عشرت میں رہ رہا ہے. اللہ نے زندگی گزارنے کے سارے اسباب اور سارے موج مزے کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، گاڑیاں، بنگلہ، اے سی، سب کچھ اس کے پاس، کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں. اور اسی کے برخلاف ایک آدمی کو دیکھتے ہیں 5 وقت کا پابند، تہجد پڑھنے والا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اپنے پاس نہ ہوتے ہوئے اپنے غریب بھائی کی مدد کرنے والا، اپنے بیوی بچوں اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا. لیکن اس کی زندگی دیکھتے ہیں بہت مشقتوں والی ہے، کھیتوں میں جا کے کام کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی خود آدمی بیمار ہو جاتا ہے. تو اگر بظاہر جب ایک اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اور ایک نافرمان بندہ ہے، اور نافرمان بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور فرما بردار بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی یہ مر کر جو ہے وہ مٹی اگر ہو جاتے تو پھر اس کو اس کے برے اعمال کی کیا سزا ہوگی، اور اس کو اس کے اتنی مشقت کے ساتھ نیک اعمال پر جمے رہنے کا کیا بدلہ اور کیا ثواب ملا؟ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، کچھ ہونا چاہیے مرنے کے بعد ان کا حساب کتاب. ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب آدمی کے یہاں، جب اس دن آدمی کی سفارش نہیں چلے گی، پیسہ رشوت نہیں چلے گی، اور اللہ کے سامنے سب چیزوں کا اسے ایک ایک گھڑی کا اور ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ عقل بھی یہ کہتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا وہ جو ایمان پر زندگی گزارتا ہے اور وہ جو فسق و فجور اور گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا لا یستوون، کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو قیامت کا دن اس لیے ہے تاکہ اچھوں اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے. اس دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جب سب لوگ جمع ہوں گے، قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ابھی تو سود کھانے والا بھی پہلی صف میں ہے، اور سود سے بچ کر روکھی سوکھی کھا کر، چٹنی کھا کر پہلی نماز پڑھنے والا، زندگی گزارنے والا بھی پہلی صف میں ہے. فلمیں دیکھنے والا بھی نماز میں ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، سب کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بھی اسی طرح چلتا ہے. تو گنہگاروں اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں اس دنیا میں کوئی تمیز نہیں ہے، سب ساتھ میں رہتے ملتے. لیکن اس دن تمیز ہو جائے گی. اس دن اللہ کے یہاں سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج یہ مجرموں تم سب جدا جدا ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. بعض مرتبہ ساری رات اس ایک آیت کے پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، اس لیے کہ باہر لوگوں کو نہیں معلوم پڑتا کہ آدمی نے کیا گناہ کیا. اپنی خلوت میں، تنہائی میں بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن اس دن کسی کی تنہائی نہیں رہے گی. یوم تبلی السرائر، اس دن اللہ کے سامنے سارے بھید کھل دیے جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں یہ تصور رکھنا، اپنے دل و دماغ میں اس استحضار کو بٹھانا اور ایمان و یقین کو بڑھانا کہ مجھے ایک اللہ کے سامنے ایک دن اپنی ساری زندگی کا جواب دینا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہے وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یعنی اسی ابو جہل کے بارے میں کہ یہی ہے وہ جو یتیموں کو، چونکہ وہ یتیموں کا مال ہڑپتا تھا، پھر ان کو جو ہے وہ دھکے، وہ اپنا مال مانگنے آتے تھے تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا. اور جیسے میں نے بتایا
کہ یہ بات صرف ابو جہل میں نہیں تھی، مکے میں عام یہ برائی پھیلی ہوئی تھی، خاص کر سرداروں میں جو طاقت والے تھے وہ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، ان کا مال ہڑپ لیتے تھے۔ بلکہ ان کے ہاں تو مشہور جملہ تھا کہ اگر کوئی بڑا مر جاتا ہے اور خاندان کے بچے چھوٹے ہیں تو ان چھوٹے بچوں میں بھی وہی آدمی اس مرے ہوئے کے مال کا حقدار ہوگا جو بڑا ہوگا۔ تو بیٹوں میں جو بڑا ہوگا اس کے بارے میں وہ کہتے تھے جو گھوڑے پر سوار ہو، نیزہ ہاتھ میں لے، تلوار ہاتھ میں لے اور دشمن کی فوج میں گھس سکتا ہے، وہ ابو کے چھوڑے ہوئے مال کا حقدار ہے، باقی چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں بھی، وہ تو مکے کا معاشرہ تھا، ہمارے معاشرے میں بھی میراث کی تقسیم کے سلسلے میں جیسی بیداری اور جیسی جاگروکتا ہونی چاہیے، جیسی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ویسی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ جب آدمی مر جاتا ہے اور کوئی اڑوس پڑوس کا آدمی آ کر یا کوئی فکر مند سماج کا آدمی آ کر یاد دلاتا ہے کہ ذرا سا آپ میراث تقسیم کر دو، تو لوگ کہتے ہیں ارے رے ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور ابھی تو کل تو مرا ہے، ابھی تو کل تو انتقال ہوا ہے، اور ابھی اتنی جلدی مال کیا کرتے ہو؟ ہم لوگ سب آپس میں مل جل کر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے، ہم اپنا اندر کا فیملی میٹر ہے ہمارا اپنا پٹا لیں گے۔ پھر پتہ چلتا ہے 4 سال کے بعد کہ اسی فیملی میں اسی پیسوں اور مال کے لیے جھگڑا ہے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ جیسے ہی آدمی کا انتقال ہو جائے میراث کی تقسیم میں دیر نہیں کرنی چاہیے، خاص کر اس وقت جبکہ جو وراثت کا حق پانے والے ہیں اس میں کوئی نابالغ ہو، کیونکہ نابالغ کا مال آپ اس کی اجازت، بلکہ وہ اجازت دے تو بھی نابالغ کے مال کو کھا نہیں سکتے ہیں، اور یتیم کے مال کو کھانا اور ہڑپنا تو اور زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ ظلم، زبردستی، زور اور طاقت کے بل بوتے پر یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں، وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے لقمے بھر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ ان قریب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جل کر راکھ ہوں گے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور بھی بہت سے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یتیموں کے مال کے سلسلے میں محتاط رہنے کی تاکید کی ہے، بلکہ یہاں تک محتاط رہے اس لیے کہ کسی بھی یتیم کا مال آپ کھا نہیں سکتے ہیں، خاص کر جب وہ نابالغ، یتیم تو نابالغ ہی ہوتا ہے، تو اس کے مال کو ہاتھ میں، اس کی اہم ضرورتوں کے سوا اس مال کو آپ کہیں خرچ، آپ اس کو انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں ہم کاروبار میں لگائیں، بڑا ہوگا تو ہم دے دے گا، اس کی بھی اجازت علماء نہیں دیتے ہیں۔ اس کی اہم ضرورتوں میں خرچ کرنے کے لیے صرف علماء کی طرف سے اجازت ہے، اسلام کی طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ جو یتیم بچہ ہے اس کے سلسلے میں بہت زیادہ، جب یہ آیت اتری ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کے یتیموں کا مال کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تو صحابہ اتنا ڈرے کہ جن لوگوں کے گھروں میں یتیم بچے تھے ان کے وہاں جنگیں چلتی رہتی تھی، یتیم ان کے وہاں ہوتے رہتے تھے، تو جن لوگوں کے گھروں میں یتیم بچے پرورش پا رہے تھے اتنا ڈرے کہ ان کا سارا، ان کا سب چیزیں ان کے الگ کر، یہاں تک کہ ان کا چولہا الگ کر دیا، گھر میں 2 کھانے بنتے تھے، ایک گھر والوں کا اور ایک یتیم کا۔ اتنا زیادہ جب وہ محتاط ہو گئے تو پھر اللہ نے دوسری آیت اتاری اور فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور الگ پکانے میں یتیم کے مال کا زیادہ خرچ ہوتا ہے، ظاہر ہے الگ پکانے میں زیادہ خرچ ہوگا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ تمہارے بھائی ہے، دینی بھائی ہے، ساتھ میں رہتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا نیت کے کھوٹ کو اللہ جانتا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کون یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کس کی نیت میں پتھر ہے، کس کی نیت میں کھوٹ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ احادیث میں یتیم کی پرورش کے بارے میں اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر گھر اس دنیا میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور سب سے برا گھر اس دنیا میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کو تانے دیے جاتے ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے، آپ نے انگلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ 2 انگلی جیسے آزو بازو میں ہے، اڑوس پڑوس میں ہے، کل قیامت کے دن جنت میں وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی سعادت حاصل کرے گا جو اس دنیا میں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، میں کوئی بھی منظر دیکھوں، کسی کے ساتھ ظلم دیکھوں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں اپنے دل کی نرمی کا کچھ علاج چاہتا ہوں، کیسے میں اپنے دل کو نرم کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور وہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے، معاشرے میں معروف بھی ہے کہ یتیم کے سر پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو آدمی ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر کے جتنے بال ہیں اتنے گناہوں کی بقدر اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یتیم کی پرورش کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بہت اہتمام کے ساتھ متوجہ فرمایا۔ ہم ویسے تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے ہیں، عام طور سے کوئی ہمارے معاشرے میں ایسی ہمت نہیں کرتا، لیکن میراث کی تقسیم میں جو گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں جانے انجانے میں ہم یتیموں کا مال کھانے والے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ہدایہ، جو ہمارے اپنے ذاتی بچے ہیں، ہماری سگی اولاد ہے، ان کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے عام طور سے ان کے جو گفٹ اور تحفے اور ہدیے آتے ہیں وہ ان کے نام سے آتے ہیں، ماں باپ کے لیے نہیں آتے ہیں، بچوں کے لیے آتے ہیں، تو وہ بچوں ہی پر خرچ ہوں گے۔ بہت سی مرتبہ گھر کی خواتین اپنا سمجھ کر اپنی ضرورتوں پر ان پیسوں کو یا ان ہدایہ کو خرچ کر دیتی ہے، وہ بچوں پر خرچ ہوں گے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے لیے آپ نے کوئی لباس سلوایا اور اس کو ہدیہ کر دیا، اب وہ بڑا ہو گیا، وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، اس کو ہو نہیں رہا ہے، اس سے چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی آپ نہیں پہنا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کا ہے، اور اس کی کوئی چیز وہ اجازت دے تو بھی اس کی اجازت معتبر نہیں کیونکہ وہ نابالغ ہے، نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، تو وہ اجازت دے تو بھی اس کا اعتبار نہیں، تو وہ دے نہیں سکتے۔ اب اس کا راستہ کیا ہے؟ چونکہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، گھروں میں عام طور سے ہوتا رہتا ہے، اس کی چیز اس کو پہنائی، اس کی ٹوپی اس کو، تو ٹوپی نہیں لباس وغیرہ، چونکہ وہ ٹوپی دھوکہ دینے کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ایک کی ٹوپی دوسرے کو پہنائے، تو یہ عام، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی بھی چیز دو نا تو اس میں ملکیت کی نیت مت کرو کہ میں اس کو مالک بناتا ہوں، ملکیت اپنی رکھو، ہم پہننے کے لیے اپنے بچے کو دے رہے ہیں، تو پھر آپ جب بھی دوسرے کو پہنانا چاہیں، آپ کسی فقیر کو دینا چاہیں، پرانے ہونے کے بعد اس کا کوئی اور استعمال کرنا چاہیں تو سارے دروازے کھلے ہوئے، آپ نے ایک مرتبہ اس کو مالک بنا لیا، ملکیت کی نیت کر لی، تو پھر ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دو عادتیں بتائی، ایک تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور دوسرا یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تیسری عادت مکے کے مشرکین کی تھی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، ترغیب نہیں دیتے، خود تو نہیں کھلاتے ہیں لیکن دوسرے سے بھی نہیں کہتے کہ غریبوں کو کھانا کھلا، یعنی خود کھلانا بھی تو بڑی عبادت ہے، لیکن اگر آدمی خود نہیں کھلا سکتا تو کم از کم دوسرے اہل خیر کو تیار کرے کہ بھائی تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ ان کی عادت تھی کہ یہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بہت حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے، حالانکہ غریبوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسی جنت بنا رکھی ہے جس میں اندر کی چیزیں بھی باہر سے نظر آتی ہیں، جیسے ہم شاپنگ مال میں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، یعنی پوری کانچ کی جنت اللہ نے بنا رکھی ہے، اندر کی ساری چیزیں باہر سے نظر آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کا یہ محل کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اوصاف بیان فرمائے کہ جس میں یہ ہو یہ ہو یہ ہو، 4 یا 5 چیزیں بیان فرمائی، اس میں یہ بھی فرمائی جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں حوض کوثر کا اور جنت کا آب تسنیم کا پانی پلاویں گے۔ تو یہ اس پر بھی جو ہے وہ یہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے نا کہ یہ مشرکین کی عادتیں ہیں، یہ کسی مسلمان میں نہیں ہو سکتی ہے، یتیموں کو ہڑپ کرنا اور غریبوں کو نہ کھلانا، یہ یا کوئی کھلا رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، اس لیے مومنین کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مومن بھائی، ایمان والے بھائی ان سب چیزوں سے بچ کر جو اچھی چیزیں ہیں، یتیموں کی پرورش کرنا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ سب کرے،
ایک حدیث قدسی یعنی جو اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اپنے بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو کھانے پینے سے پاک ہے، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ کہا نہیں، فلانے بندہ تیرے محلے میں بھوکا تھا، وہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو بھگا دیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے یعنی میری رحمت کو وہاں پاتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تو نے پانی نہیں پلایا، کہا آپ تو پینے سے پاک ہے۔ پھر اللہ کہتے فلانا آدمی تیرے پاس آیا تھا جس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں دیا تھا، اگر تو اس پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر مجھے تو نے کپڑے نہیں پہنا ہے، کہ اللہ آپ تو کپڑے پہننے سے پاک ہیں، کہ نہیں دنیا میں فلانا ننگا آدمی تیرے پاس آیا تھا اور کپڑوں کی تجھ سے بھیک مانگی تھی، تو نے ہوتے ہوئے نہیں دیا تھا، اگر تو اس کو دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو غرض یہ ایک ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ غریبوں کو جتنا آدمی اپنی وسعت میں اپنی جتنا کر سکتا ہے اتنا، بلکہ بہتر تو یہ کہ اپنا پیٹ کاٹ کر کرے، صحابہ یہی کرتے تھے، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم جتنا ممکن ہے، گھروں میں بہت سا کھانا ویسٹ جاتا ہے، بیکار جاتا ہے، ہوٹل میں جاتے ہیں بہت سارا کھانا ایسے ہی پڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نہیں یہ فکر ہوتی کہ اس کو پیک کروا کر ہم گھر جا رہے تو راستے میں کسی کو دے دیں گے۔ ہمارے استاد ہیں، آپ سب نے ان کا نام سنا ہے، مفتی محمود صاحب بارڈولی دامت برکاتہ، ان کو بہت اہتمام سے میں نے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ کہیں بھی جائیں کھانا ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ وہ کہیں بھی جائیں، ہوٹل وغیرہ میں، سفر میں کہیں اتفاق پڑ جائے، عام طور سے جاتے نہیں لیکن اتفاق پڑ جائے تو آدھی روٹی بھی بچی ہو تو اس کو پیک کرواتے ہیں، کیونکہ ہر لقمے پر کسی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ کسی نہ کسی کے پیٹ میں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون مغز ماری کرے، کون ڈھونڈے گا، کون، کل قیامت میں یہی ڈھونڈا ہوا کام آئے گا، کل کو یہی ہماری پیاس کے بجھانے اور ہمارے بھوک کے مٹانے کا سبب بنے گا، اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تین آیتیں تو مکے کے مشرکین اور کافروں کے بارے میں تھی، آگے کی 4 آیتیں مدینے کے منافقین کے بارے میں ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ آئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، ویل کا ترجمہ ہلاکت ہے، اور بعض مفسرین نے کیا ہے ویلن کا مطلب جہنم ہے، پس جہنم ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم، پس جہنم، کیونکہ وہ منافق تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، تو پس جہنم ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں۔ اب نماز سے غفلت کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نماز سے غفلت کی ساری صورتیں آ گئی، جیسے ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا وہ بھی اس میں آ گیا، ایک پڑھتا ہے لیکن آگے پیچھے کر دیتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتا، وہ بھی اس میں آ گیا، ایک پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن سنن اور آداب کی رعایت نہیں کرتا، ایسے ہی پڑھ لیتا ہے، تو وہ بھی اس میں آ گیا۔ ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن جب لوگ دیکھیں تو پڑھتا ہے، جب تنہائی میں ہو، اپنے گھر میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں، ابو ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ابو جماعت میں جاتے ہیں یا کہیں سفر پر گئے تو ساری نمازیں گل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس میں آ گیا۔ منافقین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھتے تھے، نہ دیکھے تو نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اگر یہ جذبہ ہے آدمی کا کہ کوئی دیکھے تو بہت اچھے سے پڑھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھے تو ایسے ہی مرغے کی طرح ٹھونک مار کر چلا جاتا ہے، فٹافٹ فٹافٹ، اہتمام نہیں کرتا، وہ بھی اس میں آ گیا۔ تو نماز سے غفلت کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب اس میں آ گئی، اور یہ سب منافقین میں پائی جاتی تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی ایک تو نماز میں دکھلاوا، اس کے علاوہ بھی ساری چیزوں میں دکھلاوا، ریاکاری، کسی کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، کسی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ ریاکاری کرنے والے، دکھلاوا کرنے والے آوے اور جس کے لیے جو کام کیا تھا اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا، اس لیے کیا تھا، اچھی دعوت اس لیے کی تھی کہ گاؤں والے کہے واہ واہ کیا اس نے دعوت کروائی، تو گاؤں والوں سے اجر لے لو اپنا، اس لیے کیا تھا، اس لیے بہت اچھا کھانا کھلایا تھا تاکہ لڑکی والے یوں کہے کہ انہوں نے تو جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیے، تو جاؤ لڑکی والوں سے بدلہ لے لو۔ تو جس کے لیے جو کام کیا تھا اللہ فرما دیں گے کہ میرے لیے تو نہیں کیا تھا تو میں کیوں بدلہ دوں، جس کے لیے کیا تھا اس سے۔ اور وہاں کون، ایک نیکی بھی دینے کے لیے لوگ، ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے۔ تو یعنی ایک آدمی یہ کام نہیں کر رہا ہے، اعمال ہی نہیں کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اعمال کر رہا ہے لیکن اس کی جھولی میں کچھ نہیں آ رہا، یہ زیادہ نقصان میں ہے کہ محنت کر کے بھی اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ اسی لیے ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے
کہ ریا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں ہے، لیکن میں شرک خفی، چھپے ہوئے شرک کا ڈر اور خوف محسوس کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ریا، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اچھا، حکیم الامت حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے کہ جیسے کسی کام کو دکھاوے کے لیے کرنا ریا ہے، ویسے کسی کام کو دکھاوے کے لیے چھوڑنا بھی ریا ہے۔ یعنی آدمی نماز نہیں پڑھتا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہوشیاری کر رہا ہے، آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا، گاؤں میں آگے نہیں آتا سماج میں کہ لوگ کہیں گے کہ لیڈر ہی کر رہا ہے، تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑا تو یہ بھی ریاکاری ہو گئی۔ تو یہ ہے اب یہ کہ یہ اندیشے اور وسوسے تو شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے رہتے ہیں۔ آدمی عبادت میں، اعمال میں، اچھے کاموں میں لگا رہے اور اللہ سے اخلاص کی دعا مانگتا رہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اخلاص بہت بعد میں آتا ہے۔ تو پہلے تو آدمی عبادت کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، دھیرے 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 اللہ تعالیٰ اسے، تو اس سلسلے میں ہمیشہ فکر میں رہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز میں بھی وہ یہ سوچتا رہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں کم از کم ہر رکن میں 3 مرتبہ یہ سوچیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اس کو نماز میں لطف آئے گا، خشوع خضوع آئے گا اور اس کی نماز میں اخلاص آئے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ آخری آیت ہے، اور وہ لوگ جو معاون سے روکتے تھے۔ معاون کا کیا مطلب؟ معاون کا مطلب مفسرین نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ معاون کا مطلب ہے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ سے روکتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے جس کا مطلب ہے معاون کا ترجمہ ہوتا ہے ویسے بھی تھوڑی چیز سے، ویسے بھی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ جس کا مال زیادہ ہو 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ نہیں ہے، وہ تھوڑی ہی ہے۔ اور معاون کا مطلب عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں معمولی چیز، معمولی چیز جیسے کسی کا چارجر مانگا تو اتنا بخیل ہے کہ چارجر بھی نہیں دے گا، وہ استعمال کے لیے مانگا ہے۔ گھر میں دعوت کے لیے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑا تپیلا نہیں ہے تو اڑوس پڑوس میں جا کر تپیلا مانگا، وہ پڑوسی نہیں دے، تو وہ منافقین ایسا کرتے تھے کہ معمولی معمولی لائٹر مانگا، ماچس مانگی، کبھی جو ہے وہ جوتے ٹوٹے ہوئے کا میں نماز پڑھ کر یا میں مارکیٹ میں جا کر یوں آ گیا، تو یا کبھی گاڑی کی ضرورت پڑ گئی، بائک کی ضرورت پڑ گئی، مانگا نہیں دے رہا ہے، تو اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ سب منافقین کی عادتیں تھیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جیسے ابھی کل میں نے کسی سے مانگ لیا، اب کسی دوست سے چابی مانگ لی، اس نے نہیں دی تو وہ کوئی جہنمی نہیں ہو گیا، فتویٰ نہیں لگا دینا۔ یہ اس وقت ہے جبکہ ایمان کے بغیر ایسا کرے، یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو معمولی چیز بھی نہیں دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں، تو زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، معمولی چیز کے نہ دینے سے نہیں۔ وہ اختیار ہے، آدمی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہیں دینا چاہے، لیکن عرف میں، معاشرے میں بعض چیزیں اتنی معمولی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی دے دیتا ہے۔ تو یہ منافقین اتنے بخیل تھے، زکوٰۃ تو بہت دور کی بات ہے اور بہت ان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا زکوٰۃ کا، لیکن یہ معمولی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ان آیتوں سے اور اس صورت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو عادتیں مشرکین مکہ کی اور منافقین مدینہ کی بیان فرمائی ہے، ایمان والا بھائی اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ رہ گیا، آپ فرمایا کرتے تھے غریبوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں کہ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تو میں غریبوں کو کھلانے میں خرچ کر دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ نیکی کی محبت ڈال دے، اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا
بنا، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اور ہمارے گھرانے کو نماز کے نور سے منور فرما، اللہ نماز کا عشق ہمیں عطا فرما، اللہ منافقوں کی طرح نماز پڑھنے سے حفاظت فرما، اللہ نماز کو اس کے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے والا اور قائم کرنے والا بنا، اللہ اس صورت میں مشرکین کو اور منافقین کی جو عادتیں بیان فرمائی گئی، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اے اللہ اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا، ہمارے حق میں حجت بنا، ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا، یہاں بیٹھنے والے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ یہاں بیٹھنے والے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے آخرت کے جملہ امور کو آسان فرما، قیامت کے دن کے جملہ امور کو اے اللہ آسان فرما، جو بندے اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو جس حال میں پریشان ہیں اے اللہ اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ اس ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، جو لوگ اس ملک کے امن و امان کو بگاڑنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، انہیں ہر موڑ پر اے اللہ ناکام فرما، اے اللہ ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ یہاں رہنے والے تمام قوموں کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.